السلام عليك يا أبا صالح المهدي ابن الرسول ابن الوصي وابن البتول أبي الحسن وابن الحسن كريم الأصول ابن الكوكبين النيرين جده الرسول رفيع المقام وخير الأنام عليه الصلاة عليه السلام. يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمک معادن کے حکم میں، کان کے حکم میں، اور اس کے لیے خمس کے الگ احکام ہیں، لیکن اس کا نصاب معین ہے، یعنی اگر اس مقدار تک اس کے کان کی قیمت پہنچ جائے تب اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں ہے، کانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فقط 9 چیزوں پر ہے اور ان میں کانے شامل نہیں۔ نہ، یہاں پر کلمہ جو استعمال ہوا ہے روایات میں وہ ہے معادن ہے۔ معادن یعنی کانے، چاہے وہ نمک کی کان ہو چاہے کسی اور چیز کی کان ہو۔ مرد کے سونا پہننے کے سلسلے میں جو روایات ہیں اس طرح سے کہ بدن کے اوپر پہنا جائے تو اس کو پہننا کے حکم میں آ جاتا ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں لبس کا لفظ ہے، بعض مطلق ہیں، یعنی بعض میں لبس یعنی پہننا، پہننے کا جملہ استعمال ہوا ہے، بعض میں صرف ذہب کہا ہے یعنی سونا، اور رسول سے روایت رسول نے فرمایا کہ سونے کی زینت جنت میں ہے مرد کے لیے، تو اس کا مطلب صرف پہننا نہیں، کسی بھی طرح کا سونے کا استعمال مرد کے لیے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ نتیجتاً سونا زینت کا سبب ہے۔ ایک دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہیں زینت کے لیے جو مرد پہنتا ہے، جیسے انگوٹھی ہے، کبھی کبھی زینت ہے بغیر اس کے کہ اس پہننے کا صدق ہو اس کے اوپر، مثال کے طور پہ گھر میں سجایا جائے مثلا، تو وہ چیزیں جو پہننے کے صادق ہوں یعنی پہننے کے حکم میں آتی وہ منع ہے۔ آپ اگر رسالہ عملیہ کو دیکھو تو بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ روایات مطلق ہیں، یا ان کے اسناد میں اشکال ہے، سند میں اشکال ہے، یا علماء نے ان روایات پر عمل نہیں کیا، لہٰذا میں نے احتیاط مستحب کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر سونے کا دانت لگاتا ہے مرد تو میری نظر میں احتیاط مستحب ہے کہ نہ کرے، کیونکہ بالآخر وہ زینت میں نہیں آتا ہے۔
نہیں، یہ شبہ وارد نہیں، کیونکہ نص سے روایت یہ الا لیعبدون، یہ حصر ہے، یعنی صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. إذا واحد قال أنا استضفت الناس لأن الاستضافة فيها ثواب، هذا معناه أنا محتاج للاستضافة. بعض روایات میں بھی ہے، یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. یہ احتیاج خدا نہیں ہے، صرف وجہ کو بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ فلاں چیز پہچانی جائے یا میں پہچانا جاؤں، اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محتاج ہوں پہچانوانے کا یا پہچاننے کا. یہ بلاغی جملہ ہے. شلون؟ اي في العروة موجود شكو. ها؟ ليه؟ عروۃ الوثقی میں اور دیگر رسائل عملیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں تو تفصیل آپ کو مل جائے گی اس سلسلے کی. جو روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے غسل بیت کے اس میں اکثر یا کلن ترتیبی ہے، لیکن کہ یہ ترتیب موضوع حکم ہے، یعنی التماسی غسل نہیں ہے، کیونکہ بہت نادر ہے، بہت کم ہے کہ التماسی غسل ہو سکے، خصوصاً حجاز میں اس زمانے میں التماسی غسل، کیونکہ پانی کی اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی حجاز میں، عربستان میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی موضوع، بلکہ یہ مورد ہے. یہ وَإِلَّا غسل التماسی بھی ہو سکتا ہے اور ترتیبی، دونوں صحیح ہے. وعليكم السلام رحمة الله عليه. أي 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 واحد يعني المجتهد حيا آخر، فقيه جامع للشرايط حي مات السابق. اگر مجتہد جس کی تقلید میں ہو انسان اس دنیا سے چلا جائے تو انسان ایک زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے احکامات کو اخذ کرے گا، اور اس کی اجازت سے اپنے پشتے مجتہد پر باقی بھی رہ سکتا ہے. تخيلي بله. یہاں تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، بلکہ روایات مختلف ہیں. قرآن مجید نے تمام احکامات کو تو بیان نہیں کیا ہے، اکثر روایات کے ذریعے سے بھی. قرآن نے فرمایا جو رسول دیں وہ لے لو. رسول اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، قرآن پیغمبر کی فرمائشات اور عمل پیغمبر اور پیغمبر کی خاموشی، اور اسی طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا قول، ان کا عمل اور ان کی خاموشی. ان چیزوں کے ذریعے سے احکام ہمیں حاصل ہوتے ہیں. کچھ پیغمبر کی فرمائشات سے حاصل ہوں گے، کچھ قرآن کی نص سے حاصل ہوں گے، یا پیغمبر کے عمل سے معلوم ہوں گے، یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یا قول سے معلوم ہوں گے. شلون؟ اي اي
بلا شك. بل ولذا القائلون الذين لا يقولون بالوجوب العيني وهم مشهور. اسی لیے وہ لوگ جو نماز کو واجب مانتے ہیں جمعے کے دن، نماز جمعہ کو، حتیٰ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں سے تمسک ہے، یہ حکم شرعی رکھتے ہیں دونوں. امام صادق علیہ السلام سے روایت خاص ہے کہ نے 4 لوگوں کو، امام صادق سے روایت ہے کہ خدا نے 4 لوگوں کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، جناب آدم اور جناب حوا، اور جب ان دونوں سے 2 اولادیں پیدا ہوئیں تو خداوند عالم نے 2 خواتین، 2 لڑکیاں خلق کی بغیر ماں باپ کے، جن سے جناب آدم اور حوا کے بچوں کی شادی ہوئی. اب ان کی اولادیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں. یہ جو چیزیں بعض چیزوں میں اور یا بعض ادیان میں ذکر ہوئی ہے، یہ مخالفین کا قول ہے یا اسرائیلیات میں سے ہے. امام صادق نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے 4 افراد کو بغیر ماں باپ کو خلق کیا. ایک جناب آدم، ایک جناب حوا، اور 2 اور لڑکیاں جو بعد میں خدا نے خلق کر کے دنیا میں بھیجی. یہ قول جو آپ فرما رہے ہیں یہ غیر شیعہ قول ہے، موجود ہے ایسے قول، لیکن یہ صحیح نہیں ہے قول، کیونکہ رسول نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، نہ کہ جو رسول اللہ سے دور ہے ان سے ہم کوئی قول نہیں لیں گے، یا قرآن سے لیں گے یا اہل بیت کی ذریت سے لیں گے، ذریت رسول سے لیں گے. یہ 2 الگ الگ قسم کے معاملات ہیں، دونوں صحیح ہیں. ایک کسی سے قسط پہ کوئی سامان لیتا ہے یا قرض پہ لیتا ہے، دوسرا نقد لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہی سامان دوسرے کو قسط میں بیچ دیتا ہے یا نقد میں بیچ دیتا ہے، یہ 2 الگ الگ معاملے ہیں، دونوں صحیح ہیں. ما تجيب هسه أقساط ب1100 ولم يبتا بت ما صار، هذا البيع باطل، رواية خاصة به. أما إذا بالمقاولة قالوا ب1000 نقد وب1100 أقساط، وبعد ذلك قبل بتا يعني بالنتيجة قال أجيب أقساط 1100، خلص البيع صحيح. أو قال لا هسه أجيب فلوس نقد، البيع صحيح. اما اذا يبقى من دون بت، من دون، روایت خاص ہے بیع کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں، کہ دونوں طرح سے خرید و فروخت جائز ہے، لیکن پہلے سے معاملہ طے ہونا چاہیے.
یعنی طے ہو کہ مثال کے طور پہ قسط میں اتنی قسط میں اتنے پیسے ادا ہوں گے تو یہ معاملہ ہے، یا نقد میں کلن اتنے پیسے ہوں گے تو یہ معاملہ صحیح ہے، دونوں طریقے سے معاملہ صحیح ہے۔ بعد نه دیگه ظاهرش اینه که نفخ صور میشه دیگه. نہیں، زمین کسی بھی وقت حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، لہٰذا حضرت کے بعد یا ائمہ معصومین اور رجت کے بعد نفخ صور ہے، یعنی جناب اسرائیل کا صور پھونکا جائے گا، شاید ہزاروں سال، ہمیں نہیں معلوم، مدت ہمیں نہیں معلوم۔ چرا؟ وقتی که امام هست خودش حاکمه، مثل جب امام موجود ہے تو وہ خود حاکم ہے، جیسے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر حاکم ہے، رسول کے زمانے میں رسول ہے۔ بله نفخ صور دیگه. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. السلام علیکم ورحمة الله. اهلا وسهلا. اي حفد شوفوا اطلاق اكو للحفد، حفد تطلق على دیکھیں حفد کا جملہ جو روایات میں آیا ہے وہ اولاد کے لیے ہے، یعنی اولاد کی اولاد، اور اس سے مراد اولاد کی ذکور یعنی لڑکے اور ان کے بچے اولادیں۔ حفد اطلاقيا اكو وحفد القرآن الكريم قال قرآن کریم میں جو جملہ آیا ہے وہ حفدہ آیا ہے، حفد يعني اولاد الابناء، حفدہ یعنی بیٹوں کی اولاد، الابناء اولاد بیٹیوں کی اولاد کو عربی میں اسباط کہتے ہیں، سبط اولاد الابناء احفاد مطلق ہے، حفد يسمى هذا قد حاشية اطلاقا. اور دوسرا حفدہ کے جو معنی وہ حاشیے کے ہیں، الان يطلق عليه حاشية. یعنی اس کے اطراف کی چیزیں۔ وهذا الزوجين لا يجوز. 5 موارد 5 مواقع ہیں جہاں پر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ہبہ، ما دام ما متصرف 5 میں اگر يجوز استرداده الا 5 مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ دیا ہوا ہدیہ واپس نہیں لے سکتے، مثلا صلہ رحم کو، رشتہ دار کو جو چیز ہدیہ دی ہے، یا زوج نے زوجہ کو، یا زوجہ نے زوج کو، یعنی شوہر نے اپنی زوجہ کو یا زوجہ نے اپنے شوہر کو ہدیہ دیا، واپس نہیں لے سکتا۔ اذا الزوج والزوجه ابن عم وبنت عم من جهتين يصير هم زوج هم ابن عم. اسی طرح اگر صلہ رحم کے تحت دیا ہو نہیں واپس لے سکتا۔ عمه وبنت خال. اسی طرح ارحام کو اگر دیا ہو، الارحام یعنی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو، تو بھی نہیں لے سکتا۔ المعوضه یا اللہ کی راہ میں قربتاً اللہ ہدیہ دیا ہو، ہبہ کیا ہو، واپس نہیں لے سکتے، حتیٰ اگر زوجیت ختم ہو جائے تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ نعم اي نعم بل اي اي شلون اي 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 بالآجل والآن يشتري منه 450. 2 معاملے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح سے اس میں اشکال نہیں ہے، اور جلد کی وجہ سے اگر قیمت کو بڑھا دے، کہہ دے، بیان کر دے، البتہ استلام مو لازم في الهبة والهدية والعطية، فيها لن استلام يحتاج تسلم يعني.
بے میں، صلح میں، اجارے میں جیسے ہی عقد یعنی کانٹریکٹ جیسے ہی طے ہوگا ویسے ہی ملکیت منتقل ہو جائے گی. ہاں ہبہ میں، ہدیہ میں، اس میں ضروری ہے کہ سامنے والا قبول کرے، لیکن کانٹریکٹس میں، معاملات میں جیسے ہی کانٹریکٹ سائن ہوا ولو اخذ نہ کیا ہو، ولو قبضے میں نہ لیا ہو، ملکیت تبدیل ہو جائے گی. هل يجوز شنو؟ لا ذنب ماكو بس مكروه. اگر مومن کسی دوسرے مومن سے قرض لے مانگے اور وہ دے سکتا ہو تو مکروہ ہے کہ نہ دینا. ماكو إله ثواب، هذا اللي أنطى إله ثواب. شنو؟ ينبه ما يخالف. إذا ما يقدر ينطي لا ينبه، لأن القرآن الكريم يقول اگر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کو بتا دے کہ نہیں دے سکتا ہوں. لا يطالب لا يجوز المطالبة. أما إذا لیکن اگر ينطي ينبه جان دے سکتا ہے تو بہتر ہے کہ قرض کو دے دے. قرآن نے اسی کی سفارش کی ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کی سفارش کی ہے. کوئی مستحب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر انسان داخل ہو اور وہ واجب ہو جائے سوائے حج کے اور اعتکاف کے. حج اگر ایک بار شروع ہو گیا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے چاہے مستحب ہو. اور اسی طرح اعتکاف کے تیسرے دن مستحب، اعتکاف مستحب اپنے آپ میں، لیکن تیسرے دن داخل ہوتے ہی واجب ہو جائے گا اس کو پورا کرنا. بعض روایات احتمال دیا ہے بعض نے کہ مثال کے طور کے اوپر کہ نوافلوں میں جیسے حج مثال کے طور پر ظہر کی نوافل 8 رکعت ہے تو اگر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لی تو باقی 4 رکعت پڑھنا ضروری. احتمال دیا ہے بعض نے، لیکن میرے نظر میں ایسا ضروری نہیں ہے، صرف حج میں اور اعتکاف میں. لیکن نماز مستحب کو انسان چھوڑ سکتا ہے، 8 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. مستحب روزے کو چھوڑ سکتا ہے. حتیٰ اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے پہلے 2 دن. قرآن میں حج کے لیے خاص حکم، قرآن میں حج مطلق کو کہا ہے اتم، پورا کرو. یعنی اگر شروع کر دیا ولو مستحب تھا حج، جب اس نے شروع کیا حج اس پر مستحب تھا، اس پر واجب نہیں تھا، لیکن شروع کر دیا تو اب اس کو تمام کرنا واجب ہے. روایت نے یا قرآن نے نہیں کہا کہ حج واجب، صرف حج کا لفظ استعمال کیا. اب چاہے واجب ہو چاہے مستحب. پھر روایات نے بھی آ کے یہی تشریح کی ہے کہ اجماع ہے اس کے اوپر تمام فقہا کا کہ اس پہ کسی نے مخالفت نہیں کی کہ مستحب حج ایک گر شروع کر دیا تو واجب ہے ختم کرنا. اسی طرح اعتکاف کا تیسرا دن، فرق بس اتنا ہی ہے، حج شروع کرتے ہی واجب ہے ختم کرنا، اعتکاف تیسرا دن. لا اصلا ما يجوز يشيلون من إرث الأطفال. نعم إذا الأطفال بلغوا وكانوا راشدين يعني مع الرشد، بلوغ ورشد ما يخالف. إذا شايلين من أموالهم يقولون إذا قبلوا ما يخالف. اطفال جو وراثت پاتے ہیں، بچے جو وراثت پاتے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کا تصرف جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بچانے کے لیے کیا جائے. ہاں اگر بڑے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں،
تو وہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ان کا بعد میں راضی ہونا ضروری ہے۔ نہیں جناب، وہ جو دو لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ جناب آدم کی اولاد نہیں ہے، میں نے بیان کیا خداوند عالم نے جناب آدم کو خلق کیا، اسی مٹی سے جناب حوا کو خلق کیا، پھر جناب آدم اور حوا کو جس طرح خلق کیا تھا اسی طرح بعد میں دو لڑکیوں کو خلق کیا جن کی شادی جناب آدم کے دو بیٹوں سے ہوئی، اور ان کی اولاد نے پھر آپس میں شادیاں کی۔ اولا لعله هذول الناس قبل آدم، لعله مال قبل آدم مو من آدم، لعله. وفي التقاويم القديمة يعني قبل 50-60 سنة أنا شايف كاتبين من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ میں نے تقویمات میں دیکھا ہے کہ روایات میں تو نہیں آیا ہے، کچھ چیزوں نے تاریخ سے اخذ کیا کہ جناب آدم اور جناب رسول کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ خود رسول نے فرمایا کہ جب میرا نسب جناب عدنان تک پہنچ جائے تو پھر سکوت اختیار کرو، تاکہ اس کے اوپر چونکہ اختلاف بہت ہے، کیونکہ جناب عدنان کے والد کون ہیں، ان کے جد کون ہیں، تو حضرت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نسب میں جناب عدنان تک پہنچ جائے تو پھر سکوت اختیار کرو، اس کے اوپر نہ جاؤ۔ اكو هاي نعم رواية موجودة، خلقكم الله روایت موجود ہے کہ ہم نے تمہیں نور کی شکل میں خلق کیا اور عرش پہ رکھا، یہ جناب آدم کے حبوط سے بہت پہلے کی بات ہے، کلن روایت موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام یہ 14 معصومین، ان کی خلقت ایک سابق خلقت ہے جو تمام چیزوں سے پہلے ہے۔ پھر دوسری خلقت ہے جو شکل انسانی میں ہے اور پیکر انسانی میں ہے، جناب رسول اکرم جناب عبداللہ سے، جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب ابو طالب سے، یہ خلقت ثانی ہے ان کی۔ پہلی خلقت اصل خلقت ان کی بہت پہلے ہے، تمام خلقت سے پہلے۔ الاسراف التبذير حرام بالاجماع بالقرآن هم اكو ولا تبذر تبذيرا، واما الاسراف المشهور بين الفقهاء ايضا حرام. فرق بين الاسراف والتبذير ان التبذير تبذیر شرعاً اور عرفاً اور اجماعاً تمام علماء کے نزدیک حرام ہے، لیکن اسراف بھی حرام ہے، لیکن اس کے مصادیق مختلف ہیں۔ تبذیر یہ ہے کہ کوئی عمل جس کے ضرورت نہ ہو اس کو انجام دیا جائے، یہ منع کیا شریعت ہے۔ اور اسراف یعنی چیز کا استعمال صحیح جگہ پر ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال ہے۔ حتیٰ اب حسن بصری سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت نے کہ اگر چہرے پہ پانی زیادہ ڈالو، مثلا وضو کر رہا ہے، مثلا 2 چلو یا 3 چلو سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے، وہ 5-6 بار پانی ڈالے، یہ اسراف ہے۔ یہ روایت کی ذیل میں صحیح ہے استعمال اس کا، یعنی استعمال کی جگہ صحیح ہے، پانی چہرے کو ہی دھونے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔
तबजीर यानी अमल, कोई ऐसा अमल जिसकी जगह ही नहीं है और वो अमल अंजाम देना। तबजीर इजमाअन हराम है, लेकिन इसराफ जगह सही है लेकिन इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। इस पे इजमा नहीं है हुर्मत का, लेकिन बाज़ उलमा ने हुर्मत का कायल हुए हैं। अबा सालिह अल-महदी इब्न रसूल इब्न वसी वब्न बतूल अबिल हसन वब्नुल हसन करीम उसूल ابن الكوكبين النيرين جده الرسول رفيع المقام وخير الأنام عليه الصلاة عليه السلام. يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر. يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر. يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر. يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر. بوجودك قد تمت كلمات الله.